شام آپ ماہی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے سامنے ہشام جبیل کھڑا ہے، اور تو اور اس نے خود ہی ماہی کو مخاطب بھی کیا۔ معاف کیجیے گا، میں کوئی اور سمجھا تھا۔ وہ معذرت کر کے پلٹ گیا تھا۔ بات تو سنے ہشام، وہ اس کے پیچھے لپکی تھی۔ البتہ ایک دم دل ڈوب کے ابھرا تھا جب ہشام نے کسی اور کا ذکر کیا تھا۔ پچھلے کچھ دنوں سے ماہی کے سر میں درد رہنے لگا تھا اور بال بھی روکھے روکھے سے ہو رہے تھے۔ آسیہ بیگم نے 3-4 آئل مکس کر کے بالوں میں لگانے کو کہا تھا۔ اس وقت اس نے وہی کام کیا ہوا تھا۔ ایلا کو کچھ چیزیں لینی تھی، وہ ماہی کو زبردستی اٹھا لائی تھی اور ماہی نے بالوں کو باندھ کر گلے میں لٹکا سفید اسکارف سر پہ حجاب کی طرح لیا تھا، جس پر ہشام دھوکا کھا گیا تھا۔ آپ یہاں کسے ڈھونڈ رہے تھے؟ ماہی نے اس کے پیچھے چلتے ہوئے پوچھا تھا، جبکہ ہشام کو کوفت ہوئی تھی۔ وہ اب خود کو کوس رہا تھا کہ کسی بھی انجان لڑکی کو مخاطب کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ آپ کو اس سے مطلب مس ماہین؟ اس نے ٹھہر کر سرد سے لہجے میں پوچھا۔ ماہین کے چہرے کا رنگ ایک دم پھیکا پڑا تھا۔ نہیں وہ ماہین سے کوئی جواب نہیں بنا تھا۔ اللہ حافظ، وہ اسپاٹ لہجے میں کہتا آگے بڑھ گیا تھا، جبکہ ماہین ایک بار پھر اسے نم آنکھوں سے جاتا دیکھ رہی تھی۔ وہ دونوں سیمینار روم میں بیٹھی تھی۔ حانم نے شکر ادا کیا تھا اب تک اسے آج کہیں نظر نہیں آیا تھا۔ ڈپارٹمنٹ میں موجود ڈیبیٹنگ اینڈ لٹریری سوسائٹی نے ایک سیمینار رکھا تھا۔ اس سوسائٹی کا مقصد اسٹوڈنٹس میں اور خاص طور پر نئے آبلہ والے اسٹوڈنٹ میں شعور کو اجاگر کرنا تھا۔ یہ سوسائٹی ڈپارٹمنٹ میں ہر ہفتے ایک بار سیمینار کرواتی تھی، جہاں اسٹوڈنٹ کو بولنے کا موقع دیا جاتا تھا۔ پینل ڈسکشن ہوتی تھی، اسٹوڈنٹ اپنے لیڈرز خود چنتے تھے اور پھر مختلف موضوعات پر بحث شروع ہو جاتی تھی۔ سوسائٹی کا پریزیڈنٹ محمد عثمان ملک ڈپارٹمنٹ کا سب سے سینئر اسٹوڈنٹ تھا، جو کافی ذہین اور سمجھدار انسان تھا۔ آہستہ آہستہ سیمینار روم اسٹوڈنٹ سے بھرنے لگا تھا۔ ڈپارٹمنٹ کے 2 ٹیچرز وہاں پر کوآرڈینیٹر کے طور پر موجود تھے۔ حانم کو یہ سب کافی دلچسپ لگ رہا تھا۔ پریزیڈنٹ کی پرسنالٹی اچھی ہے، حانم نے کمنٹ کیا تھا۔ سیمینار شروع ہو چکا تھا۔ ڈیسک پر کھڑے ہوئے عثمان ملک نے بولنا شروع کیا۔ میں یہاں پر تمام اسٹوڈنٹس کو ویلکم کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارا سیمینار کروانے کا مقصد اسٹوڈنٹ کو بولنے کا موقع دینا ہے۔ ہر انسان کے ذہن میں ہر موضوع سے متعلق کچھ نہ کچھ سوال ہوتے ہیں، اور انہی سوالوں کا جواب دینے میں ہر بار نئے موضوعات کو لے کر آتا ہوں۔ سلام دعا کے بعد وہ شائستگی سے کہہ رہا تھا، اس بار میرا موضوع بہت عام سا ہے، لیکن صرف سننے اور دیکھنے میں اور میری ٹیم اس موضوع پر روشنی ڈالنا چاہیں گے، کچھ الگ طریقے سے۔ آپ کے سوال ہوں گے اور ہمارے جواب۔ آج کا ہمارا موضوع ہے اسلام سے لوگ ڈرتے کیوں ہیں؟ لوگ اس مذہب کو فوبیا کیوں سمجھتے ہیں؟ کیا مطلب اس کا؟ اب مذہب پہ بحث ہوگی۔ حانم کو برا لگا تھا۔ سن تو لو یار، وہ کیا کہہ رہے ہیں، باقی بعد میں فیصلہ کرنا۔ مہرو نے اسے چپ کروایا۔ ہم ان پہلوؤں پر روشنی ڈالیں گے کہ جن وجوہات کی بنا پر لوگوں کو اسلامی فوبیا ہے، اور کن باتوں اور کاموں سے ہم اس فوبیا کو اور اسلام کے ساتھ لگے دہشت گردی کے ٹائٹل کو ختم کر سکتے ہیں۔ اس نے اپنے پہلے ممبر کو دعوت دی تھی، جس نے اسلام کی حقیقت پر روشنی ڈالی اور بتایا کہ کیسے اسلام امن اور سلامتی والا دین ہے۔ اس کی تقریر سن کر اسٹوڈنٹ کافی پرجوش ہو گئے تھے۔ اسلام ایک حقیقی اور بہترین مذہب ہے۔ اب اس پر میں اپنی بہت ہونہار ٹیم ممبر کو دعوت دوں گا۔ وہ لڑکی اسٹیج پر آئی تھی اور اس نے دلائل اور واقعات سے ثابت کیا تھا اسلام ایک بہترین اور حقیقی مذہب ہے۔ یہ موضوع ایسا تھا کہ وہاں بیٹھا کوئی بھی اسٹوڈنٹ مذہب پر سوال نہیں اٹھانا چاہتا تھا، کیونکہ نئے سال کا آغاز تھا تو سیمینار کا آغاز بھی اللہ اور اس کے دین سے کیا گیا تھا۔ اینی کوسچنز؟ لڑکی نے تقریر کرنے کے بعد اسٹوڈنٹ سے پوچھا۔ اس کی تقریر پر پورا ہال تالیوں سے گونج اٹھا تھا۔ بے شک کوئی اچھا بولنے والی تھی۔ I have a question, miss۔ آواز پر سب نے پلٹ کے دیکھا۔ آرجے سب سے آخر میں بیٹھا تھا اور اس وقت وہ کھڑا تھا اپنا سوال لیے۔ یہ کب آیا؟ حانم نے اسے دیکھ کر اپنا چہرہ چھپایا تھا، جیسے وہ اسے ہی ڈھونڈ رہا ہو۔ آپ نے کہا کہ اسلام ایک حقیقی مذہب ہے، میں اس موضوع پر کچھ کہنا چاہوں گا، کیا میں وہاں آ سکتا ہوں؟ اس نے پوچھا تھا۔ یس شیور، عثمان ملک نے آنے کی اجازت دی تھی۔ وہ پورے اعتماد سے قدم اٹھاتا اسٹیج کی طرف بڑھا تھا۔ یہ کیا کرنے والا ہے؟ حانم کو کچھ عجیب سا محسوس ہوا تھا۔ اسے یقین تھا وہ کچھ الٹا ہی بولنے والا تھا۔ ڈیسک پر پہنچنے کے بعد آر جے نے اپنا موبائل سامنے نظر آتی اسکرین یعنی پروجیکٹر سے اٹیچ کیا تھا۔
اچانک اسکرین پر ایک بحری جہاز نظر آنے لگا تھا۔ وہاں بیٹھا ہر اسٹوڈنٹ حیران تھا، سب دلچسپی سے دیکھ رہے تھے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ اس جہاز کا مذہب سے کیا تعلق۔ اب وہ ڈیک سے اسٹیج کی طرف چل گیا تھا۔ یہ جو آپ کو ایک بحری جہاز نظر آ رہا ہے نا، یہ آپ کو پاگل کر سکتا ہے۔ آرجے نے بولنا شروع کیا تھا۔ اسٹوڈنٹس توجہ، اب میں آپ کو ایک معاملہ بتانے لگا ہوں جس نے گزشتہ 2000 برس سے انسانی دماغ کو پلپلا کیے رکھا ہے۔ جو دماغ کی وسعت بڑھتی جاتی ہے، اتنا ہی یہ معاملہ دہی بنتا جاتا ہے دماغ کی۔ آپ بھی سنیں اور دماغ کے پیش ڈھیلے کیجیے۔ یہ معاملہ 50 برس بعد مسیح دور کے ایک یونانی ڈرامہ نگار اور رائٹر پلوٹارش نے اپنے ڈرامہ بادشاہ تھیسس کی زندگی میں پیش کیا ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ بادشاہ تھیسس نوجوان ایتھانا شہزادی دور دراز کے رومی جزیرے کے کریڈٹ سے لکڑی کے ایک بحری جہاز میں سوار ہوئے اور یونانی جزائر کی سیر فرمائی۔ یہ شاہی جوڑا یونانیوں میں بہت معتبر سمجھا جاتا تھا، جبکہ یونانیوں کے مرکز ایتھنز کا نام ہی ایتھینا شہزادی کے نام پر ہے۔ بعد میں رفتہ رفتہ ایتھنز کے باسیوں نے اس تاریخی جہاز کو تھیسس کا جہاز نام دے کے تبرک کے طور پر اپنی بندرگاہ میں کھڑا کر لیا۔ یہاں تک کہ 2.5 برس بیت گئے اور بادشاہ ڈیمنٹرائس کا دور آ گیا۔ اس دوران جیسے جیسے اور جہاں جہاں سے جہاز کی لکڑی شکستہ ہوتی گئی، اس کی جگہ نئی لکڑی لگا کر جہاز کو درست کر لیا جاتا تھا۔ کچھ عرصے بعد پورے جہاز میں کوئی حصہ بھی ایسا نہ رہا جو تبدیل نہ ہوا ہو۔ اس زمانے کے فلسفروں نے اس جہاز کے متعلق عجیب خیالات رکھنے شروع کر دیے۔ کچھ فلسفر کہتے تھے کہ چونکہ پورا جہاز بدل چکا ہے، اس لیے اب یہ معتبر جہاز نہیں رہا۔ کچھ نے کہا کہ ان تبدیلیوں کے بعد بھی یہ جہاز ہے۔ وہ ایک پل کے لیے خاموش ہوا، پھر بولنا شروع کیا۔ تو اسٹوڈنٹ پلوٹارش پوچھتا ہے کہ آپ کا کیا خیال ہے؟ یقیناً آپ میں سے زیادہ تر یہی سوچیں گے یہ عین وہی جہاز ہے۔ اگر ایسا ہے تو آگے سنیں۔ صدیوں بعد 16ویں صدی میں تھیسس ہابس نے اس معاملے پر کام کرنا شروع کیا۔ اس نے حل دینے کے بجائے جان بوجھ کے معاملہ مزید پیچیدہ کر دیا۔ پہلے تو کچھ بھی رائے رکھ سکتے تھے، مگر اب جو بھی رائے رکھیں گے ہر صورت میں نتائج سنگین ہوں گے۔ جیسا اگر کائنات میں ہماری زندگی کے علاوہ کہیں اور زندگی بھی ہے تو واہ واہ، اور اگر ہم اکیلے ہیں تو شاید شاباش۔ اس کی بات پر پورے ہال میں اسٹوڈنٹ کی دھیمی دھیمی ہنسی گونج گئی تھی۔ تھمس نے اس معاملے میں مزید تفصیل شامل کرتے ہوئے کہا کہ بالفرض اس معتبر جہاز کے پچھلے تمام تختے اور جو بھی تبدیل کیا گیا تھا ان سے دوبارہ جہاز بنا کر بندرگاہ میں کھڑا کر دیا جائے تو اب آپ کے پاس 2 جہاز ہوں گے، ایک تبدیلیوں میں سے گزرا ہوا جہاز اور ایک اصل لکڑی سے بنا ہوا جہاز۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان میں سے تھیسس کا جہاز کون سا ہے؟ وہ ایک بار پھر خاموش ہوا تھا۔ خانم آنکھیں سکڑے اور کان کھولے اسے سن رہی تھی۔ وہ کافی دلچسپ باتیں کر رہا تھا۔ اسٹوڈنٹس کے ذہن میں کھلبلی سی مچ گئی تھی۔ پلوٹارچ سے پہلے ہیراکلیٹس اور پلاٹو بھی اسی قسم کے سوالات پوچھ چکے تھے۔ انہوں نے پوچھا تھا کہ ایک لکڑہارے نے اپنے کلہاڑے کا دستہ تبدیل کروایا۔ کچھ عرصے بعد دستے میں لوہے کی تیز تار تبدیل کروا دی۔ کیا وہ کلہاڑا وہی ہے یا کوئی اور ہو چکا ہے؟ تھمس نے یہاں بھی پنگا لیا اور پوچھا کہ کلہاڑے کے قدیم پرزوں کو جوڑ کر اگر دوبارہ کلہاڑا بنا لیا جائے تو اب 2 کلہاڑے ہوں گے۔ سوال یہ ہے کہ اصلی والا کلہاڑا کون سا ہے؟ ہال میں گہری خاموشی چھا گئی تھی۔ پہلے والا کلہاڑا اصلی ہے، جس لڑکی نے تقریر کی تھی اس نے بالآخر ہی جواب دیا تھا۔ نہیں، بعد والا اصلی ہوگا، ایک اسٹوڈنٹ نے ہال سے جواب دیا تھا اور لڑکی کی نفی کی تھی۔ آرجے کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ ایک دلچسپ کھیل کا آغاز ہوا تھا۔ اس فلسفانہ معاملے کا سائیڈ افیکٹ ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک قانونی جنگ میں نظر آیا تھا۔ تفصیل کے مطابق 1854 میں امریکی جنگی جہاز USS کانسٹلیشن بنایا گیا اور اس نے 100 برس امریکہ کی سروس کی۔ رفتہ رفتہ اس کے حصے تبدیل ہوتے گئے، تب اسے بلٹیمور کے عجائب گھر میں منتقل کر دیا گیا۔ 1990 میں اس جہاز کے قدیم حصوں کو جوڑ کر جہاز دوبارہ تخلیق کیا گیا۔ تاریخ دانوں نے کیس دائر کر دیا کہ
کہ تبدیلیوں میں سے گزرا ہوا جہاز اصل جہاز ہے. پرانی لکڑی والے جہاز کو USS کانسٹیلیشن نہ کہا جائے. یہ کیس 2004 میں بھی حل نہ ہو سکا. اب جب بھی کوئی افسر ریٹائر ہوتا ہے اور نیا افسر آتا ہے اور اپنی مرضی سے کسی ایک جہاز کو اصل مان لیتا ہے، تب اس کے خلاف حسب ذائقہ سازشیں شروع ہو جاتی ہیں. جاپان میں شنٹو مذہب کی عبادت گاہیں مذہبی رسومات کے سلسلے میں 20 برس بعد دوبارہ تعمیر ہوتی ہیں، مگر پھر بھی انہیں قدیم عبادت گاہیں کہا جاتا ہے. ایک عبادت گاہ 62 بار تعمیری نو سے گزری پھر بھی وہ قدیم کہلاتی ہے، جبکہ دوسرے مذہب کے لوگ ان شنٹو عبادت گاہوں کی قدامت کو تسلیم نہیں کرتے. ہیراکلیٹس نے اس معاملے کا حل پیش کرتے ہوئے کہا تھا کہ جب تم دریا میں قدم رکھتے ہو تو ہر لمحہ نہ دریا ہو رہتا ہے اور نہ ہی تم، لیکن اس تبدیلی سے شناخت نہیں بدل جاتی. تھمس نے اعتراض کیا کہ بھیا، دریا میں صرف پانی بدلتا ہے، کنارے نہیں بدلتے، اس لیے دریا کی مثال غلط ہے. ہر دور میں مختلف فلسفوں نے اس معاملے کا حل پیش کیا، مگر ان تشریحات میں نقص ہمیشہ موجود رہے. ہر حل اپنے آپ کو غلط ثابت کر دیتا تھا. یہ سب فلسفیوں کا خیال تھا. اب آتے ہیں سائنس کی طرف. کچھ پل خاموش ہونے کے بعد وہ دوبارہ بولنا شروع ہوا تھا. آج 21ویں صدی میں بھی یہ معاملہ جوں کا تو موجود ہے اور کئی اشکال میں سامنے آتا ہے. بالفرض ایک انسان کے جسم کے تمام اعضاء رفتہ رفتہ ٹرانسپلانٹ ہو جاتے ہیں، دل اور دماغ سمیت، تب اس انسان کی اصل شخصیت کیا ہوگی؟ ابھی ایسا ممکنی طور پر ہوا تو نہیں، مگر مستقبل قریب میں ہونے لگ جائے گا. ہر 5 سے 7 برس کے اندر انسان میں موجود تمام ایٹم نئے ایٹموں سے تبدیل ہو چکے ہوتے ہیں. اس دوران شکل اور صورت جسم بھی بدل جاتا ہے. پیدائش سے لے کر بڑھاپے تک انسان کئی بار بدلتا ہے. جو ایٹم براہ راست ہوا میں جڑے ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی صورت کسی اور انسان کے جسم میں شامل ہو جاتے ہیں. یعنی آپ کے جسم میں چند ارب ایٹم شاید علامہ اقبال کے ہوں، کچھ ایٹم قائد اعظم کے ہوں گے، کچھ ہٹلر کے اور کچھ گوتم بدھ کے بھی ہوں گے. آپ کے اپنے ایٹم بھی دوسرے متعلقہ یا غیر متعلقہ انسانوں میں ہوں گے. کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی بے شمار لاشیں اس وقت آپ کے جسم سے باہر کسی نہ کسی صورت میں موجود ہیں. میرا خیال ہے یہ پیناڈول کھا لیں. یعنی دریا تو بدلتا ہی ہے، تم زیادہ بدل جاتے ہو، بلکہ بالکل نئے جسم کے مالک ہو جاتے ہو. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اصلی والا آپ کون ہے؟ ہر انسان میں اس کا اپنا جسم تو موجود ہی نہیں، دوسرے زندہ یا مردہ انسان سے ادھار لیا ہوا ہے. اس نے اسٹوڈنٹ سے سوال کیا تھا لیکن کسی کے پاس جواب نہیں تھا. یہ تھیسس کے جہاز والا معاملہ ہے جو خود تبدیلی سے گزر نہیں رہا. جوں کا تو وہیں کھڑا ہے. وہ اسٹیج پر کبھی دائیں تو کبھی بائیں چل رہا تھا. تو یہ تھا تھیسس کے جہاز کا معاملہ جو 7 سمندر عبور کرتا ہے اور زیادہ تر لاجواب رہتا ہے. اب آپ مجھے بتائیں مس کہ آپ نے کہا اسلام حقیقی مذہب ہے. جب سے دنیا بنی ہے بہت سے مذہب گزرے ہیں. آپ کے خدا نے 4 پیغمبروں پر کتابیں نازل کی ہیں اور آخر میں قرآن نازل کیا اور اسلام کو حقیقی مذہب قرار دے دیا گیا. یعنی عبادت خدا کی ہی کرنی تھی سبھی مذاہب میں. تو قدیم مذہب بہت سی تبدیلیوں میں سے گزر کے موجودہ دور تک پہنچے ہیں. سوال یہ ہے کہ مذہب کی اول ساخت پر اصرار کیا جائے یا تبدیلیوں میں سے گزرے مذہب پر اعتماد کیا جائے. آپ نے کہا تھا کہ پہلا والا کلہاڑا اصل ہے اور آپ اپنی تقریر میں کہہ رہی ہیں کہ بعد میں آنے والا اسلام حقیقی مذہب ہے، اس سے پہلے والے نہیں. میرا آپ سے سوال ہے مس کہ اگر کلہاڑا پہلے والا اصل اور حقیقی تھا تو تبدیلیوں سے گزر کر آخر میں آنے والا مذہب بے اسلام حقیقی کیسے ہو سکتا ہے؟ آجی نے لڑکی کی طرف رخ کر کے پوچھا تھا. لڑکی سمیت پورے ہال کو سام سونگ گیا تھا. وہاں بیٹھے کسی شخص نے گمان نہیں کیا تھا کہ وہ انہی کے موضوع پر بری طرح سے پھنسا دے گا. ہانم کا منہ حیرت سے کھل گیا تھا. وہ جانتی نہیں تھی کہ آجی کیا چیز تھا. کیا وہ اتنی گہرائی میں جاتا تھا چیزوں کو لے کر؟
اسے اپنے دماغ میں درد کی ایک ٹیس اٹھتی محسوس ہو رہی تھی. یہ لوگوں کو گمراہ کرنا چاہ رہا ہے. خانم نے غصے سے پاس بیٹھی محروق کے کان میں کہا تھا. آرجے کو لاکھوں لوگ جانتے تھے اور لاکھوں لوگ یہ بھی جانتے تھے کہ وہ مقلد ہے. وہ تو صرف اپنے ذہن میں پلتے سوالات کے جواب لینے آیا تھا. سب خاموش تھے. کسی کے پاس بھی کوئی جواب نہیں تھا. کوئی دلائل، کوئی لاجک نہیں تھا کسی کے پاس. میں کچھ کہنا چاہتی ہوں. خانم نے آنکھیں بند کر کے گہری سانس لی تھی اور پھر ایک دم اپنی جگہ پر کھڑی ہو گئی تھی. اس کا دل تیز سے دھڑک رہا تھا. وہ وہاں بیٹھے تقریباً ہر اسٹوڈنٹ سے کم اعتماد تھی، لیکن اس سے مذہب پہ سوال برداشت نہیں ہوا تھا. سب نے پلٹ کے اسے دیکھا تھا اور اس بار حیران ہونے کی باری آرجے کی تھی. اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ ام خانم سے دوبارہ ملے گا. وہ بھولنے والوں میں سے نہیں تھا. اس کی آنکھوں میں چمک ابری تھی. وہ ایک بار پھر اس کے سامنے کھڑی تھی، یعنی کہ آرجے کے سامنے. آپ سائنس کی بات کر رہے ہیں، جبکہ سائنس سے زیادہ جدید ہمارا مذہب ہے. ابھی میرے پاس آپ کے سوال کے دلائلوں کے ساتھ جواب نہیں ہے، لیکن مذہب کا تعلق عقیدت اور ایمان سے ہوتا ہے. اور عقیدت کسے کہتے ہیں اور ایمان کسے کہتے ہیں آپ کو کیا پتا؟ نہ جانے کیوں اس کا لہجہ آخر میں تنزیہ ہو گیا تھا. آرجے نے آئی برو اچکا کر اسے دیکھا تھا. میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ بدل کر بھی کچھ نہیں بدلا. تصور عقیدت کے گھر گھومتی نسبت ایک ہی ہے، عقیدت ایک ہی ہے، اللہ ایک ہی ہے. جو اسے مانتا ہے وہی اصل ہے، وہی حق پر ہے. خانم جذباتی ہو گئی تھی. اب کی بار ہال تالیوں سے گونج اٹھا تھا اور اس کی شروعات اسٹیج پہ بیٹھے ٹیچرز نے کی تھی. وہاں بیٹھا تقریباً ہر انسان اللہ کو مانتا تھا. آرجے نے قہقہا لگایا تھا. یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے مس ام خانم. جذبات سے نہیں، دلائل سے جواب دیں، کوئی لاجک لائے. میں اس جذبات پر یقین نہیں رکھتا. وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا. 1.5 گھنٹہ کیسے گزر گیا تھا پتہ نہیں چلا تھا. اسٹوڈنٹ کے لیے آج کا سیمینار بہت دلچسپ تھا. آج کے سیمینار کا وقت ختم ہو چکا تھا. آپ کے سوالات کے جواب ہم نیکسٹ سیشن میں دیں گے. عثمان ملک نے آگے بڑھ کر بات کو سنبھال لیا تھا اور آرجے مسکراتا اپنا موبائل اتار کر اسٹیج سے نیچے اتر گیا تھا. اس کی مسکراہٹ میں طنز نمایاں تھا. وہ سب میں سے پہلے ہال سے نکلا تھا، لیکن جاتے جاتے جو اسٹوڈنٹ اس کو نہیں جانتے تھے انہیں دل اور جان سے متاثر کر گیا تھا. یہ کون تھا؟ اسٹوڈنٹ میں سرگوشیاں ہو رہی تھیں. ہر طرف سے آرجے کی فضا بلند تھی. وہ انہیں سوچنے کی ایک نئی جدت دے گیا تھا، جبکہ خانم کا دل ابھی بھی تیز دھڑک رہا تھا. وہ دبو سی لڑکی تھی. نہ جانے اس میں جوش کہاں سے آ گیا تھا. سیمینار ختم ہو چکا تھا. سب باری باری باہر نکل رہے تھے. شاید وہ اگلے سیشن تک بھول جاتے، لیکن یہاں سے آغاز ہوا تھا 2 سلفائڈ کی ایک عجیب اور غریب داستان کا، جس کا انجام کوئی نہیں جانتا تھا. ایک نمبر کا گھٹیا اور ذلیل انسان ہے یہ آرجے. خانم نے چیئر کو کھینچتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا تھا اور پھر دھپ سے اس میں بیٹھ گئی تھی. البتہ اس کا لہجہ سخت تھا. وہ دونوں بھی میز روم میں آئی تھی. کیا ہو گیا ہے ہانی؟ یہ میز ہے، کچھ تو خیال کرو. میرو کو اس کی بات نہایت ناگوار گزری تھی. کیوں؟ کیا کچھ غلط کہا ہے میں نے؟ خانم نے گلاس میں پانی ڈالتے ہوئے پوچھا. اب وہ پرسکون سے پانی پی رہی تھی. میز میں ابھی لڑکیاں آنا شروع ہوئی تھی. ان کے ٹیبل پہ صرف وہ دونوں ہی بیٹھی تھی. کیا آرجے نے تمہیں کبھی فون کیا؟ کیا اس نے کبھی تمہیں تنگ کیا؟ محرو نے پوچھا. نہیں، خانم نے بے خیالی میں گلاس رکھتے ہوئے جواب دیا. کیا اس نے کبھی تمہیں چھیڑا؟ نہیں. کیا اس نے کبھی تمہیں ہراساں کرنے کی کوشش کی؟ کیا اس نے کبھی تمہیں چھونے کی کوشش کی؟ نہیں. اس بار خانم چونکی تھی. کیا اس کی آنکھوں میں تمہیں کبھی ہوس نظر آئی؟ کیا تمہیں کبھی محسوس ہوا کہ وہ تم میں دلچسپی لیتا ہے؟ محرو اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے پوچھ رہی تھی. نہیں، ہمارا المیہ یہی ہے، ہم بنا پرکھے قیاس آرائی کرتے ہیں. خانم گڑبڑا گئی تھی. تو پھر تم کیسے کہہ سکتی ہو کہ وہ ایک گھٹیا انسان ہے؟ تم مان کیوں نہیں لیتی ہانی کہ آرجے کو مس ام خانم میں کوئی دلچسپی نہیں ہے؟ وہ دبی دبی آواز میں چلائی تھی. پتا ہے پچھلے کئی مہینوں سے اس کا کوئی افیئر منظر عام پر نہیں آیا. سوشل میڈیا پر کسی نے اسے پوچھا تھا کہ آرجے کوئی نئی گرل فرینڈ نہیں بنائی؟ اور جانتے ہو آرجے نے کیا ٹویٹ کیا؟ اس کی بات پہ خانم نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا تھا. اس نے جواب دیا تھا کہ عورت ذات سے اس کا دل بھر چکا ہے. اسٹرینجر 21 سال کی عمر میں ایک لڑکی
کا عورت ذات سے دل بھر چکا ہے اور تمہیں پتہ نہیں کیا سمجھتی ہو اسے۔ مہرو کا موڈ بگڑ چکا تھا۔ ایک پل کے لیے حانم لاجواب ہو گئی تھی۔ وہ اپنی سوچ، اپنے عمل اور رد عمل، ہر چیز سے لوگوں کو چونکا دیتا تھا۔ بس اسی لیے تمہیں وہ برا لگتا ہے۔ اگر تم غور کرو گی تو وہ تمہیں ایک دلچسپ اور عجیب و غریب مخلوق معلوم ہوگا۔ اور آج تم نے اسے دیکھا نہیں، اس نے کیسے سب کو لاجواب کر دیا تھا۔ البتہ تم نے بھی اچھا جواب دیا تھا۔ عورت ذات سے دل ایک گھٹیا انسان ہی کا بھرتا ہے نا مہرو، اور مجھے وہ اس لیے برا لگتا ہے کہ وہ ایک مخلد ہے، حانم نے جواب دیا تھا۔ تو یار یہ اس کا مسئلہ ہے نا۔ ویسے بھی اس نے ٹویٹ کیا تھا کہ مذہب ہر انسان کا ذاتی مسئلہ ہوتا ہے، اس کی بنا پر کسی انسان کو جج نہیں کرنا چاہیے اور نہ حقارت کا نشانہ بنانا چاہیے۔ حانم نے اس کی بات سن کر افسوس کیا تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ گھر میں ناہم اور جواد آرجے کی رٹ لگائے رکھتے تھے، یونیورسٹی میں وہ خود موجود ہوتا تھا اور ہاسٹل میں مہرو اس کا نام لیتے نہیں تھکتی تھی۔ اس کا چاروں جانب آرجے تھا۔ حانم کو بلا وجہ کی کوفت ہونے لگی تھی۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہے مہرو، یہ اس کا ذاتی مسئلہ ہے، اور کافر ہو کر مرے، عیسائی بن کر مرے یا مخلد ہی مرے، مجھے کیا ہوں۔ حانم نے سر جھٹکا اور پھر کھانے کی طرف متوجہ ہوئی۔ ان چیزوں کے بارے میں بات کرنی چاہیے کہ جو کہ ہیں، نہ کہ جیسی ہوں گی۔ مستقبل کے متعلق کیسے معلوم؟ ایک بار لوگ آزاد ہوں گے تو وہ خود فیصلہ کر لیں گے کہ ان کے لیے سب سے بہتر کیا ہے۔ لوگوں کے دماغوں میں ان کے کہے بغیر پہلے ہی بہت کچھ بھر دیا گیا ہے۔ وقت آ گیا ہے کہ انہیں اپنے آپ سوچنے دیا جائے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ہر چیز مسترد کر دے، ساری زندگی اور ساری تعلیم ممکن ہے۔ وہ سمجھے کہ کلیسا کے خدا کی طرح یہ سب چیزیں بھی ان کی دشمن ہیں۔ ان کے ہاتھوں میں کتابیں دے دو اور لوگ خود ہی جواب تلاش کر لیں گے۔ اب بات دراصل یہی ہے۔ رات کے 2 بجے کا وقت تھا۔ حانم مس قسم گورکی کا ناول ماں پڑھنے میں مگن تھی۔ اچانک اس کے ذہن میں آرچی کی باتیں گونج گئی تھی۔ اس نے کتاب کو اٹھا کر ایک طرف رکھا اور سوچنا شروع کر دیا تھا۔ بے شک جو سوال اس نے پوچھا تھا وہ بالکل ٹھیک پوچھا تھا۔ اگر اس کی جگہ کوئی عیسائی اور یہودی یا کوئی اور سوال کرتا تو ایسا ہی کرتا، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسے کیسے متفق کیا جائے۔ آج قرآن اور حدیث سے دیے گئے دلائل پر یقین نہیں کرنے والا، اسے اسی کے انداز میں جواب دینا ہوگا۔ میں جذبات میں آ کر اسے جواب دینے کا کہہ تو دیا ہے، لیکن میں کیسے دوں گی؟ یا اللہ میری مدد کرنا۔ اس کی سوچ کے دھارے مختلف سمتوں میں بہہ رہے تھے۔ اللہ جانے یہ شخص اتنا ذہین کیوں ہے، اتنا دماغ کہاں سے آیا اس کے پاس۔ حانم بڑبڑاتے ہوئے لیٹ گئی تھی۔ اس نے مہرو کی طرف دیکھا تھا جو کب سے سو گئی تھی، اور پھر موبائل اٹھا کر اس پر لگے وال پیپر کو۔ آسیہ بیگم اور حمدان صاحب دونوں ایک ساتھ بیٹھے تھے اور بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ آسیہ بیگم کو خوش دیکھ کر حانم کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ اس کی ماں خوش اور پرسکون تھی اور یہی چیز اسے مطمئن رکھے ہوئے تھی۔ کیا بات ہے میگی، تم آج کل بڑے خاموش اور الجھے ہوئے سے ہو؟ آج نے میگی سے سوال کیا تھا۔ نہیں ایسی بات نہیں ہے۔ ناشتہ کرتا میگی اس کی بات سن کر گڑبڑا گیا تھا۔ اس نے آنکھیں چرائی تھی۔ تم کل کیوں واپس چلے آئے تھے؟ آجے کی گہری نظریں میگی کے چہرے پر جمی تھی۔ وہ بس سر میں درد تھا۔ میگی نے اپنی کنپٹیوں کو مسلتے ہوئے جواب دیا۔ اچھا اب ٹھیک ہے؟ ہاں اب ٹھیک ہے، میگی نے جواب دیا۔ آجی نے میگی کے چہرے پر زندگی میں پہلی دفعہ پریشانی دیکھی تھی، لیکن وہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ میگی کیا چھپا رہا تھا۔ لیکن آجی کو پوچھنے میں دلچسپی نہیں تھی۔ وہ جانتا تھا کہ میگی خود ہی بتا دے گا۔ اٹھ جاؤ مہرو، کلاس کا ٹائم ہو رہا ہے۔ حانم مہرو کو اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی جو گھنٹہ پہلے سوئی تھی۔ 12 بج رہے تھے، 1 بجے ان کی کلاس شروع ہونی تھی۔ وہ اسے اٹھا رہی تھی کیونکہ مہرو اٹھتے اور پھر تیار ہوتے ہوئے بھی دیر کر دیتی تھی۔ اگر تم اس بار نہیں اٹھی تو میں اکیلی چلی جاؤں گی۔ حانم اسے آخری دھمکی دیتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی تھی، جبکہ اس کی دھمکی سن کے مہرو جھٹ سے آنکھیں کھولی تھی۔ وہ اچھے سے جانتی تھی کہ حانم سچ میں اسے چھوڑ کر جا سکتی ہے۔ کیا مصیبت ہے یار، 1 بجے کلاس، کتنا غلط وقت ہے۔ مہرو کو کوفت ہو رہی تھی اور پھر وہ حانم کے آنے سے پہلے بستر سے اٹھ گئی تھی۔
موسم ابر آلود ہو رہا تھا، سیاہ بادلوں نے نیلے آسمان کو کہیں چھپا دیا تھا۔ ٹھنڈی ہوائیں روح سے ہو کر گزرتی تو سکون بخشتی تھی۔ حالم کو یہ موسم بہت پسند تھا۔ یہ موسم اس کے چہرے پر حقیقی مسکراہٹ پھیلا دیتا تھا۔ اس کے دل میں ایک خوف ضرور تھا کہ کہیں سے آرجے اس کے سامنے آئے گا اور کہے گا، تم زیادہ ذہین بنتی ہو نا، اب جواب دو، یا پھر کہے گا کہ تمہیں مجھ سے پنگے لینے کی عادت کیوں ہے، تم آرام سے کیوں نہیں رہ سکتی۔ اس کی انہی سوچوں میں وہ دونوں ڈپارٹمنٹ پہنچ گئی تھی۔ کلاس شروع ہونے میں ابھی 15 منٹ ہے، ہم جوس پی لیں، مہرو نے کہا تھا، اور حالم نے اس کی بات پر سر ازبات میں ہلایا تھا۔ وہ دونوں کبھی ڈپارٹمنٹ کے کیفے نہیں جاتی تھی، بلکہ ڈپارٹمنٹ سے باہر بنے کیفے پر جانا انہیں اچھا لگتا تھا۔ جنت روڈ کو کراس کرنے کے بعد وہ دونوں کیفے آ گئی تھی۔ حالم کی نظریں اسٹوڈنٹس کے جھرمٹ میں بیٹھے آرجے پر پڑی تھی۔ اس نے سیاہ گھنے بالوں کو جیل کی مدد سے پیچھے کی جانب چپکائے رکھا تھا اور وہ گرے پینٹ اور پر بلیک ٹی شرٹ پہنے لوگوں کو اٹریکٹ کر رہا تھا۔ ایک پل کے لیے حالم کا دل سہما تھا کہ وہ ابھی اٹھ کر اس کی جانب آئے گا اور اس کا مذاق اڑائے گا، لیکن نہیں، آرجی کی نظر اس پر بے دہانی میں پڑی گئی تھی اور پھر وہ اسے نظر انداز کر گیا تھا جیسے جانتا ہی نہ ہو۔ شکر ہے، حالم نے اس کے اگنور کرنے پر شکر ادا کیا تھا۔ وہ بہت جلد لوگوں کے دلوں میں گھر کر لیتا تھا۔ اب تو ویسے بھی وہ سنگر تھا، لوگ خود بخود اس کی طرف مائل ہوتے تھے، اور آرجے بے دہانی کی نظر میں بھی اسے اچھا خاصا نوٹ کر گیا تھا۔ وہ اس وقت بلیک ٹراؤزر اور پیچ کلر کی شرٹ پہنی ہوئی تھی اور پیچ کلر کے بڑے سے دوپٹے کو خود پر پھیلائے رکھا تھا۔ وہ جب کالج جاتی تھی تو اس کے کپڑے اتنے مہنگے اور برانڈڈ نہیں ہوتے تھے، لیکن اب وہ کافی برانڈڈ کپڑے پہننا شروع ہو گئی تھی۔ اس کے چہرے پر جو سب سے زیادہ متوجہ کرنے والی چیز تھی وہ اس کی آنکھیں تھیں، بڑی بڑی گرے آنکھیں۔ بائیں آنکھ کی بائیں طرف ایک تل تھا۔ جب وہ آنکھیں کھول کر دیکھتی تھی تو وہ تل واضح نظر آتا تھا۔ بلا شبہ وہ خوش شکل لڑکی تھی جسے معصوم اور پیاری کہا جا سکتا تھا۔ آرجی نے ابھی تک اس کی تھوڑی چن پر چمکتے اس نشان کو نہیں دیکھا تھا جو اسے پیدائشی ملا تھا، یا شاید اس کی نظر اس کے پاس وہ خوبصورتی اور وسعت نہیں تھی جس سے وہ ایک چمکتی چیز کو دیکھ سکے۔ مہرو جوس لے کر آ گئی تھی، اس کا پورا گروپ اٹھ کے چلا گیا تھا اور وہ بھی اس کے ساتھ ہی گیا تھا۔ حالم نے گہرا سانس لیا تھا، جہاں وہ ہوتا تھا وہاں حالم کو انکمفرٹیبل محسوس ہوتا تھا۔ اس کے جانے کے بعد حالم کے چہرے کی چمک بڑھ گئی تھی۔ اب وہ مہرو کی کسی بات پر کھلکھلا کر ہنستی موسم کا لطف اٹھا رہی تھی۔ ویکینڈ پہ وہ گھر آئی ہوئی تھی۔ بارش زور و شور سے جاری تھی۔ جواد، ماہم اور وہ تینوں بارش میں لان میں فٹ بال کھیل رہے تھے۔ ہمدان صاحب آفس گئے تھے۔ آسیہ بیگم اندر ملازموں کے ساتھ کھانا بنا رہی تھی۔ وہ تینوں بہن بھائی بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ وہ ان کے ساتھ اس گھر کے ملازم بھی، کیونکہ ان کے آنے سے گھر میں رونق میں اضافہ ہو گیا تھا۔ اچانک جواد فٹ بال اٹھا کے گیٹ کی طرف بھاگا تھا۔ جواد، کہاں جا رہے ہو؟ فٹ بال ادھر دو۔ حالم اس کے پیچھے بھاگی تھی جبکہ ماہم تھک ہار کے بیٹھ گئی تھی۔ وہ تینوں مکمل طور پر بھیگ چکی تھے۔ آسیہ بیگم انہیں کتنی بار بلانے آئی تھی لیکن وہ کھیلنے میں مگن تھے۔ جواد گیٹ کھول کر باہر نکل گیا تھا۔ جواد، واپس آؤ! حالم نے گیٹ میں کھڑے ہو کر اسے آواز لگائی تھی۔ چلانے کی آواز سن کر دو گھر چھوڑ کر اپنے گھر کے سامنے بائک پر بیٹھے آرجے نے مڑ کے دیکھا تھا۔ وہ گیٹ سے منہ باہر نکالے اس لڑکے کو آوازیں لگا رہی تھی جو اس کے پاس سے گزر کر بھاگ گیا تھا۔ جواد کی نظر آرجے پہ نہیں پڑی تھی۔ اتنی دور سے بھی حالم نے آرجے کو دیکھ لیا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے اندر ہوئی تھی اور ٹھاک کی آواز سے گیٹ بند کیا تھا۔ آرجے یہاں؟ حالم کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑ گیا تھا۔ وہ اندر کی جانب بھاگی تھی جبکہ جواد کچھ دیر بعد واپس آ گیا۔ کیا ہوا؟ وہاں کیا دیکھ رہے ہو؟ میکی نے دوسری بائک پر بیٹھے ہوئے پوچھا تھا۔ کچھ نہیں، مجھے لگا میں نے ام حالم کو دیکھا تھا ابھی، آرجے نے کہا۔ اس کی بات سن کر ہیلمٹ سر پر باندھتے میکی کے ہاتھ کانپتے تھے۔ ام حالم اور یہاں؟ آرجے، تم پاگل ہو گئے ہو؟ بالآخر میکی ہنسا تھا۔ اسے لگا تھا کہ آرجے کو وہم ہو گیا تھا۔ ہاں، مجھے ایسے ہی لگا تھا کہ وہ ام حالم تھی۔ آرجے اب بھی اس بند گیٹ کو دیکھ رہا تھا۔ ظاہر سی بات ہے، بیوی ہے تمہاری، نظر آئے گی ہی نا ہر جگہ، میکی نے شرارت سے کہا تھا۔ بکو مت!
معمول کے مطابق آرجے بھڑکا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے والا حیران سا آرجے کہیں غائب ہو گیا تھا۔ پہلی بار زندگی میں اسے وہم ہوا تھا، یہ اسے لگ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ام حانم ایک غریب گھر کی لڑکی تھی، وہ یہاں کبھی بھی نہیں ہو سکتی تھی۔ 5 منٹ وہ بیگ کو فل بارش میں آگے پیچھے بھگائے جا رہے تھے۔ یعنی میرا اس دن والا وہم ٹھیک نکلا ہے، وہ آرجے ہی تھا، وہ یہاں رہتا ہے، اللہ خیر کرے۔ حانم اپنے بالوں کو خشک کرتے ہوئے بڑبڑا رہی تھی۔ یہ منوس ہر جگہ میرے پیچھے پہنچ جاتا ہے۔ حانم کا دل خراب ہو گیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، کیونکہ اسے اتنے آرجے کے قریب لایا جا رہا تھا۔ بے خیالی میں اس کی نظر سامنے لگے آئینے میں پڑی تھی۔ وہ ایک دم چونک گئی تھی۔ جب سے وہ یونیورسٹی گئی تھی پیاری ہوتی جا رہی تھی۔ سیاہ رنگ کے کپڑوں میں اس کا رنگ دھمک رہا تھا۔ اس کے سنہری لمبے بال کمر میں بکھرے پڑے تھے۔ پریشانیاں اور دکھ انسان کو کھا جاتے ہیں، اور اب اسے نہ کوئی پریشانی تھی اور نہ ہی دکھ۔ وہ خوش تھی کیونکہ اس کی ماں خوش تھی۔ انہیں اب چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ترسنا نہیں پڑتا تھا۔ وہ اب خوشحال تھی اور یہی چیز انہیں خوبصورت بنا رہی تھی۔ وہ نکھرتی جا رہی تھی، خوبصورتی اور ذہانت دونوں میں۔ کچھ موسم کا اثر تھا، کچھ بارش میں بھیگنے کا، اور کچھ اپنے آپ کو خوبصورت محسوس کرنے کا۔ آرچے کا خیال کہیں اڑن چھو ہو گیا تھا۔ وہ مسکرائی تھی اور پھر دوبارہ اپنے آپ کو آئینے میں دیکھ کر شرما گئی تھی۔ تیرے کمرے کے آئینوں کو میں اپنے دشمنوں میں شمار کرتا ہوں۔